ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل توقد نارا فجعل الجنادب والفراش وقعن فيها وهو يذكرهم عنها وعنها ويذكرهم عن النار الذي كنتم فيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محترم بھائی و دوستو، اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے انسان اور جنوں بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو دنیا اور آخرت میں پوری کامیابی دینے کے لیے اپنا پورا دین نازل فرمایا۔ پورا دین کیا ہے؟ اس وقت کا جو اللہ پاک کا حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اس کو حال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے سے اخلاص کے ساتھ پورا کرنا، یہ پورا دین۔ جس کی زندگی میں پورا دین ہوگا اللہ پاک اسے پوری کامیابی عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دین اسلام اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دین اسلام کو اللہ پاک نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ دین اسلام اللہ پاک نے کامل و مکمل بنایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اس کو پسند بھی کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے اس کو کامل و مکمل بنایا۔ جو پورے دین پر چلے گا اللہ پاک اسے دنیا میں چین، سکون، آرام، رحمتیں، برکتیں، عافیتیں سب کچھ دیں گے۔ مرنے کے بعد فمن زحزح عن النار فقد فاز ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض۔ کہ اگر بستیوں والے کامل ایمان، کامل تقوی اختیار کریں تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھلیں۔ آج دین زندہ ہو جائے، آج اللہ پاک کی طرف سے رحمت برکت ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دین اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں۔ دین اسلام میں ایمانیت بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، معاشرت بھی ہے، قدر، یہ ساری چیزیں دین میں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ صرف جزوی دین کا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ پاک نے پورے دین پر چلنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو۔ جب پورے دین پر چلیں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ جب پورے دین پر چلیں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری رکھی، قیامت تک آنے والے نسلوں میں اس انسانیت کا اسلام میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ جیسے صحابہ کے زمانے میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، علاقوں کے علاقے، قوموں کے قوم اسلام میں داخل ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کے اندر پورا دین۔ صحابہ کافروں کو کیا کہا کرتے تھے؟ قوموا مثلنا، ہم جیسے ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی دین کے مطابق۔ لیکن آج کا ہم قسمتی سے ہم غیروں کو نہیں کہہ سکتے ہم جیسے ہو، اس لیے کہ ہم مسلمانوں میں پورا دین نہیں، پورا دین نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ یدخلون فی دین اللہ افرادا، فردن فردن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فوج در فوج، علاقوں کے علاقے، قوموں کے قوم اسلام میں داخل ہو۔ یہ دروازہ کھلنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کب ہوگا؟ جب امت مسلمہ پورے دین پر چلے گی۔ اور اگر امت دین پر نہیں چلے گی، بتاؤ یہ دروازہ کھل سکتا ہے؟ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ہندوستان کا ایک علاقہ، وہاں جناب دیکھو پاکستان بننے سے پہلے ہندوؤں پر مسلمانوں کا کسی زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا ہو گیا۔ ہندو لوگ کہنے لگے ہماری زمین ہے، یہاں پر ہم بندر بنائیں گے۔
اور مسلمان کہنے لگے یہ ہماری زمین ہے، یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے۔ اس وقت انگریزوں کی حکومت، معاملہ انگریز عدالت میں پہنچا تو کچھ ہندو لوگ انگریز جج کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کے اندر ان کا ایک بڑا عالم ہے، آپ اس کو بلوا لو۔ تو جناب جب وہ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ہم جھگڑا نہیں کرتے، آپ زمین مسلمانوں کو دے دیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب اس بزرگ کو بلوایا گیا، جب وہ بزرگ تشریف لائے تو انگریز قاضی نے، انگریز جج نے اس بزرگ سے پوچھا کہ بتاؤ یہ زمین کس کی؟ چونکہ وہ سچے آدمی تھے، ایماندار آدمی تھے، سارا معاملہ جانتے تھے، کہنے لگے یہ زمین تو ہندوؤں کی۔ کیا جواب دیا؟ یہ زمین تو ہندوؤں کی۔ اب مسلمانوں کا بڑا عالم بزرگ آدمی وہ مسلمانوں کے خلاف گواہی دے رہا ہے، انگریز جج انگریز قاضی بڑا حیرت ہو گئے، تو اتنا سچا آدمی۔ اور اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور مظلوم کا ساتھ دو چاہے کافر کیوں نہ ہو، ظالم کا ساتھ نہ دو چاہے باپ کیوں نہ ہو۔ اسلام کی تعلیم نہیں تو یہاں انہوں نے سچ سچ بتایا۔ تو جب یہ بات کہی تو انگریز جج کہنے لگے پھر تو یہاں پر وہ مندر بنائیں گے۔ تو اس پر اس عالم نے کہا کہ مندر بنائے جو کچھ بنائے ان کی مرضی، اور بہت زیادہ حیرت میں پڑ گئے۔ اب زمین تو اس نے ہندوؤں کو دینے کی، ان کو دی، لیکن اس نے فیصلے میں ایک بات لکھی جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا لکھا کہ آج کے اس کیس کے اندر مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گئے۔ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گئے۔ تو جتنے ہندو لوگ وہاں پر آئے تھے سب کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل۔ تو دیکھو یہ جاندار دین، یہ صفات والا دین جو صحابہ کے اندر، آج ہم سے یہ دین نکل گیا۔ دین موجود ہے لیکن ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ عدالتوں کا دین کتابوں میں، عدالتوں میں نہیں۔ اسپتالوں کا دین کتابوں میں، ہماری اسپتالوں میں نہیں۔ اور جناب تھانوں کا دین جو ہے وہ کتابوں میں، ہمارے تھانوں میں نہیں۔ شادی بیاہ کا دین کتابوں میں، ہماری شادی بیاہ میں نہیں۔ اور تجارتوں کا دین کتابوں میں، ہماری تجارتوں میں نہیں۔ اور زراعت کا دین کتابوں میں، ہماری زراعت میں نہیں۔ تو بتاؤ غیر مسلم کیسے اسلام میں؟ غیر مسلم ہماری نمازوں کی وجہ سے اسلام میں نہیں آئے۔ نماز ہم مسجد میں پڑھتے وہ یہاں آتے نہیں، روزہ ہمارے اندر کی چیز ہے، زکات ہم اپنے غریبوں کو دیتے ہیں، اور جناب جو حج عمرہ جہاں کرتے ہیں وہاں بھی ان کا داخلہ منع ہے۔ تو کیسے اسلام میں ہیں؟ وہ تو تب آئیں گے جب ہماری عدالتوں میں، ہماری تجارتوں میں، ہماری زراعتوں میں، ہمارے دفتروں میں اور ہماری شادیوں میں، اور اسی طریقے سے یعنی ہمارے ہر شعبے کے اندر دین ہوگا جس کو دیکھ کر اسلام میں آئیں۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا بتاؤ کیسے اسلام میں آئیں؟ تو بتاؤ یہ پورا دین زندہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کچھ آیتیں ذکر کی ہیں جس میں اللہ پاک نے حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشترکہ سنت اعمال ذکر کی کہ اگر امت ان اعمال کے اوپر آ جائے تو اللہ پاک امت کو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت دینی زندگی عطا کرے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، اخلاق و آداب، یہ سارے نبیوں کے مشترکہ سنت اعمال ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ بھی کوئی نبی ایسا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے ان اعمال کے علاوہ کسی اور راستے سے بھیجو؟ ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک ہی راستے سے بھیجا، ہر نبی کو اللہ پاک نے یہ اعمال عطا کیے۔ مولانا سید سلیمان تنویر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اعمال تو کار نبوت کے فرائض میں سے، یعنی سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا کہ یہ اعمال فرض ہیں۔ اور میرے بھائیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی کلمہ پڑھتا تھا تو جناب جو اس کو بھی انہی اعمال کے اوپر ڈالا جاتا تھا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا شخص سب سے پہلے بتاؤ بھی کون سا عمل کیا کرتا تھا؟ دعوت دیا کرتا تھا۔ کیا عمل کرتا تھا؟ دعوت دیتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہی چار آدمیوں کے پاس گئے، فراح عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم فاسلموا۔ ان چار آدمیوں کے پاس ان کو جا کر دعوت دی، وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ثم جاء دوسرے دن 5 آدمیوں کے پاس گئے، عثمان بن مدعون، ابی عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، ابی سلمہ بن عبد الاسد والارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہم فاسلموا۔ ان 5 آدمیوں کے پاس ان کو جا کر دعوت دی، وہ اسلام میں داخل ہوئے۔
ایسی عام فطرت. طفیل بن عمر دوسی یمن کے رہنے والے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور جناب تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے. مکہ کے کافر ان کے پاس پہنچ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈرانے لگے کہ دیکھو یہاں پر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی بات اگر کانوں میں پڑ جائے تو اس کے اور اس کے خاندان والوں کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے اور اس کے خاندان والوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے اتنا ڈرایا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی کہ کہیں اس آدمی کی بات میرے کان میں نہ پڑے. اور اللہ کی شان جب بیت اللہ میں گئے وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے تو آتا تھا وہاں جایا کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ میں جناب نے وہ تلاوت کے اندر یا نماز کے اندر مشغول تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب یہ گزرے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے الفاظ ان کے کانوں کے اندر سے وہ پہنچا. اب اللہ کا کلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اثر تو کرنا تو پھر اپنے آپ سے کہنے لگے بھی تو سمجھدار آدمی اچھی بری بات کو پہچان لیتا ہے, اگر اچھی بات ہو تو قبول کر لینا ورنہ تو چھوڑ دینا. تو اس نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور تسلی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سنا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے جانے لگے تو یہ بھی پیچھے. اب جناب وہ کیا کہتے ہیں امام پہنچ کر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبیاں بتائی, قرآن پاک پڑھ کر سنایا اور اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم میں میری چلتی, میں ان کو جا کر دعوت دوں گا, آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے کوئی نشانی دے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی. جب اپنے ملک یمن میں پہنچے تو مدینے میں پہنچنے سے پہلے اللہ پاک نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان روشنی پیدا کر دی. پھر انہوں نے اللہ پاک سے دعا کیا باری تعالیٰ اس روشنی کو کہیں اور منتقل کر دیں, ایسا نہ ہو کہ قوم والے کہیں کہ دیکھو مذہب تبدیل کیا تو چہرے تبدیل ہو گئے. تو اللہ پاک نے ان کی روشنی کو ان کے کوڑے میں لاٹھی میں منتقل کر دی. پھر یہ اپنے قوم میں داخل ہوئے. سب سے پہلے والد سے ملاقات ان کو دعوت دی, وہ اسلام میں داخل ہوئے. بیوی سے ملاقات ان کو دعوت دی, وہ اسلام میں داخل ہوئی. اس طرح اپنے قوم والوں کو دعوت دیتے رہے. راوی کہتے ہیں کہ جناب دیکھو غزوہ خیبر تک 80 گھرانے ان کے اسلام میں داخل ہوئے. ایسی عام فطرت, جو کلمہ پڑھتا تھا سب سے پہلا عمل کون سا کیا کرتا تھا بھائی؟ دعوت دیتا تھا. امام بن ثعلبہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے, اپنے اونٹ یا اونٹنی کو مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس باندھ دی اور مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں داخل ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گھلے ملے رہتے تھے. پوچھنے لگے تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابن عبد المطلب ہوں. یعنی میں آپ سے کچھ سختی کے انداز میں سوالات کروں گا, آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ سوالات کرو. اس نے سوالات کرنا شروع کی کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تو آپ کا بھی معبود ہے, آپ سے پہلے والوں کا بھی, آپ کے بعد والوں کا بھی, کہ اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. آپ نے فرمایا کہ بخدا یہی بات ہے. تو اس نے سوال کیا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تو آپ کا بھی معبود ہے, آپ سے پہلے والوں کا بھی, آپ کے بعد والوں کا بھی, کہ اللہ پاک نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجے. آپ نے فرمایا کہ بخدا یہی بات. اس طرح مختلف سوالات کرتا رہا. جب سارے سوالات کر کے مطمئن ہو گئے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی کہ میں اپنے قوم میں جاؤں تاکہ میں ان کو جا کر لاؤں. اور جناب وہاں پہنچے اپنے قوم والوں نے تو بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. لوگ کہنے لگے تم پاگل ہو جائے گے, تمہیں مرض کی بیماری ہو جائے گی. کہنے لگے ان سے کچھ نہیں ہوتا, نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں. اور اپنے قوم والوں کو دعوت دیتے رہے. راوی کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے ان کی بستی کا ہر مرد اور ہر عورت اسلام میں داخل ہوئی. ایسی عام فطرت. تو میرے بھائیوں دیکھو, جب 100% صحابہ دعوت دینے والے بنے تو اللہ پاک نے 100% ہدایت کو ان کے اندر اتار کر 100% دین کو دیتا ہے. اب وہ کافروں کو جا کر کہتے تھے کونوا مثلنا, ہم جیسے
اللہ نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ جان، اللہ نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ جان جس عمل پر لگی ہے وہ کون سا ہے؟ وہ دعوت ہے۔ حضرت علیہ السلام کیا فرما رہے؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں رات کے لوگوں کو اللہ کی طرف رات دن دعوت دیتا ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منیب ازدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیہ، میں نے زمانے جاہلیت میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن لوگ معاذ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَتَى عَلَيْهِ التُّرَابُ وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّى انْتَسَفَ النَّارُ، کوئی معاذ اللہ آپ کے اوپر مٹی پھینک رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا، مسلسل کلمے کی دعوت چل رہی ہے۔ تو میرے بھائی انبیاء علیہ السلام جن کا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان تھا، وہ اتنی کثرت سے دعوت دیتے تھے، تو بتاؤ مجھے آپ کو کتنی دعوت دینا چاہیے، حالانکہ ہمارا ایمان تو کتنا کم ہو۔ تو میرے بھائیوں حق تو دعوت نہیں، بلکہ دعوت کیا ہے؟ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں شکلوں سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ اور 6 نمبر ہماری دعوت، ایمانیات ہماری دعوت۔ محمد علیہ السلام صحابہ کے 6 نمبروں کے واقعات یہ دعوت ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میری بڑائی بیان ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا کس سے ہوا بھائی؟ اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کس سے ہو رہا ہے؟ اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہ بھی کس سے ہوگا؟ مخلوق سے نہ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ ہوگا۔ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو احد ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو صمد ہے، اور اللہ پاک وہ ذات ہے کہ جس نے کسی کو جنا نہیں اور وہ کسی سے جنے نہیں گئے، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ سخیوں میں سب سے بڑا سخی، اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور وہ دینے والوں میں سب سے زیادہ وسعت سے دینے والا۔ وہی ذکر کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ ایسا رب ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں کی جا سکتی۔ ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا، ہر چیز کا مالک حقیقی، ایسی قدرت والا ہے کہ ذرہ برابر کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔ اس اللہ پاک کی کوئی نظیر نہیں، اور اس اللہ پاک کی کوئی مثال نہیں، اور اس اللہ پاک کا کوئی مشیر نہیں، اور اس اللہ پاک کا کوئی مثل نہیں۔ وہ اللہ ایسا اول ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ جو چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک کے ارادے کا نام وجود ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے محروم رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو سب کچھ کس کے ارادے سے ہے؟ اللہ کے ارادے سے۔ ایک یہودی ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا مشیت کے بارے میں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ کیسے؟ دیکھو میں جب درختوں کو کاٹنا چاہتا ہوں تو میں درختوں کو کاٹ دیتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک چاہ لیتے ہیں پھر تو درختوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ اس نے کہا جب میں چاہتا ہوں درختوں کو نہیں کاٹتا، تو آپ نے فرمایا جب اللہ چاہ لیتے ہیں پھر تو درختوں کو نہیں کاٹ سکتا۔ اور اس نے کہا کہ جب میں چاہتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ چاہ لیتے ہیں پھر تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ جب میں چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا جب اللہ چاہ لیتے ہیں پھر تو بیٹھ سکتا ہے۔ تو آج جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ جو بات آپ نے کہی یہ بھی اللہ پاک نے آپ ہی کو سجائی، جیسے نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو سجایا گیا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود کہنے لگا کہ میں رب ہوں، اور جناب جو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی۔ تو نمرود بے وقوف تھا، کہنے لگا یہ تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ اور اس نے کیا کیا کہ جناب جو جیل کے اندر جو 2 قیدی تھے جس کے لیے آزادی کا فیصلہ تھا، اس کو جناب جب وہ پھانسی کی سزا سنا دی، اور جس کے لیے جناب جو وہ پھانسی تھی اس کے لیے کہتے اس کو آزاد کر دیا، کہنے تو وہ زندگی موت میرے ہاتھ میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بے وقوف ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دے۔
جب یہ بات کہی تو وہ حق پہ تفکر ہے کہ آپ کو کیا کر سکتے. تو میرے بھائیوں سب کچھ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے. یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب فلاں حکومت نے کہا اور جناب جو کہا وہ ہو گئے، بھائی وہ جو انہوں نے کہا اس سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ پاک نے اس کام کے کرنے کو چاہ لیا تھا. کس لیے وہ ہوئے؟ مطلب ایک حکومت کیا ساری دنیا کی حکومتیں مل کر کسی کام کو کرنا چاہیں اور اللہ نہ چاہے، بتاؤ وہ کام ہو سکتا ہے؟ اور ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ پہنچانا چاہے، بتاؤ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے؟ اور ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو بتاؤ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اس غلط یقین کو دلوں سے نکالنا ہے. یہ جتنی مخلوقات ہیں اور جتنے کائنات کا نقشہ ہے کس سے نہیں ہو رہا بلکہ اللہ سے. یہ جتنی مخلوقات ہیں، جتنی کائنات ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت کا ایک ذرہ ہے. اللہ چاہے تو اس جیسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے شمار مخلوقات اور بے شمار کائنات پیدا کر دے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ ایسا ہے. اس کا یقین دلوں کے اندر رکھنا اور پھر کائنات کی ہر چیز کے اندر اور اسی طریقے سے ساری مخلوقات کے اندر جب جناب اللہ کا تصرف چلتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ جناب ہر چیز میں اللہ کا حکم کام کر رہا ہے؟ تو دیکھو جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں، ہاتھ پاؤں سے نقل حرکت کر رہا ہوں. لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی جناب جو کیا کہتے ہیں آنکھیں تو موجود ہیں، آنکھ کا سارا نقشہ موجود ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا. کان موجود ہے، کان کا سارا نقشہ موجود ہے لیکن سن نہیں سکتا. زبان موجود ہے، زبان کا سارا نقشہ موجود ہے لیکن بول نہیں سکتا. تو جیسے ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمارے جسم میں روح یعنی اللہ کا حکم موجود ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو جیسے ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمارے جسم میں اللہ کا حکم موجود ہے جس کی وجہ سے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، اور جب روح یعنی اللہ کا حکم نکل جائے گا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسے ہی کائنات کی ہر چیز کے اندر کس کا حکم موجود ہے؟ بھائی اللہ کا حکم موجود ہے. جیسے ہمیں روح نظر نہیں آ رہی، ہمارے جسم میں اللہ کا حکم جو کام کرتا دکھائی نہیں دے رہا ہے، اسی طریقے سے کائنات کی ہر چیز میں اللہ کا حکم موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے ہم نے مشاہدات کی نفی کرنی ہے اور غیب کو بولنا ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ زمین سے دانے نکل رہے ہیں لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہارا رزق تو آسمانوں میں. نظر یہ آ رہا ہے کہ بادل بارش برسا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے بارش برسائی ہے. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جناب پانی سے پیاس گزری، حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے پیاس گزری. اور جہاں جہاں سے ہوتا ہو دکھائی دے رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا بلکہ وہاں سے ہو رہا ہے جہاں سے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم سارے غیب کی نفی کریں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ تو جن چیزوں کا، شکلوں کا، نقشوں کا جناب کہ وہ نفی کی جائے گی، ان چیزوں، شکلوں، نقشوں کا یقین اللہ ہمارے دلوں میں نکال دے. اور خاص طور پر جن جن مشاغل میں ہماری مشغولیت اس کے بار بار کرنے سے کریں. اور آج کا بہت خاص طور پر کیا ہے؟ مال اور چیزیں. اس کے نفی کریں کہ مال سے اور مالوں کے ذریعے سے میری زندگی نہیں بنے گی. زندگی اللہ بناتے ہیں نبی علیہ السلام والے اعمال کے ذریعے سے. اور چیزوں سے اور چیزوں والوں کے ذریعے سے میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے اللہ پاک حل کریں گے نبی علیہ السلام والے اعمال کے ذریعے. اور حکومتوں سے اور حکومت والوں کے ذریعے سے جناب کہ وہ میرے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ اللہ پاک حل کریں گے نبی علیہ السلام والے اعمال کے ذریعے. تو جن چیزوں، شکلوں، نقشوں کا یقین دلوں سے نکلے گا ان چیزوں، شکلوں، نقشوں کو اللہ ہمارے لیے مسخر کرے. جیسے حضرات میرے صلاۃ والسلام حضرات صحابہ کے لیے اللہ پاک نے کائنات اور کائنات کی ساری چیزوں کو مسخر کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کا زمانہ، سفر میں موجود، صحابہ بھی آپ کے ساتھ. ایک جگہ آپ نے قیام کیا تو صحابہ بھی مختلف درختوں کے نیچے لیٹ گئے اور جناب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تلوار مبارک کو درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا کر اور جناب جو آرام کے لیے لیٹ گئے. ایک کافر نے دیکھا کہ آج تو بڑا اچھا موقع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، وہ آپ کے قریب آ اور قریب آ کر جناب اس نے تلوار کو ہاتھ میں پکڑ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. اب جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار کے وہ سر کے اوپر سونپتے ہوئے کیا بول رہے ہیں؟ میں یمنعک منی، بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ایمان والے تھے، صحیح یقین والے تھے. آپ نے فوراً فرمایا اللہ. کون بچائے گا بھائی؟ اللہ پاک بچائیں گے. تو جب یہ بات کہی تو اللہ پاک کے حکم سے اس کافر کے ہاتھ میں لرزہ طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں اس تلوار کو پکڑ لیا. پھر آپ نے اس کافر سے پوچھا بتاؤ تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو چونکہ وہ غلط یقین والا تھا، بغیر ایمان والا تھا، وہ آپ کی منت سماعت کرنے لگا، آپ کو اسے چھوڑ. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے تلوار سے ہونے کا یقین نکلا ہوا تھا. کس سے ہونے کا یقین تھا بھائی؟ اللہ سے ہونے کا یقین تھا. تو اللہ پاک نے کافر کے ہاتھ سے آپ کے دست مبارک میں تلوار کو پہنچا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے. سب کچھ کس سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں. جیسے لا الہ الا اللہ کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آتا ہے. اور اسی کو ایمان کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو یقینی ماننا، بغیر مشاہدے کے، بغیر مادی تجربے کے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، کسی نے ان کو آ کر خبر دی تمہارا گھر جل گیا، اور میں میرا گھر نہیں جل سکتا. پھر دوسرے آدمی نے آ کر خبر دی تمہارا گھر جل گیا، اور میں میرا گھر نہیں جل سکتا. پھر تیسرے آدمی نے آ کر خبر دی تمہارا گھر جل گیا، اور میں اللہ پاک میرے گھر کو نہیں جلائیں گے. پھر چوتھے آدمی نے آ کر کہا کہ آگ تو تمہارے گھر کے قریب پہنچ گئی تھی لیکن تمہارا گھر جلنے سے بچ گیا. تو ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات ہے آگے عجیب کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا گھر نہیں جل سکتا، یہ اللہ پاک میرا گھر نہیں جلائیں گے؟ تو اس پر فرمایا جس کا مفہوم کہ بھی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو صبح کو گھر سے نکلتی ہے دعا پڑھ لے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت انت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت آخذ بناصیتی ان ربی علی صراط مستقیم. میں نے دعا پڑھی تھی بتاؤ میرا گھر کیسے جل سکتا؟ تو مشاہدہ تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا گھر جلنے والا ہے، لیکن ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل اعتماد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے اوپر پورا یقین اور اطمینان کے ساتھ فرما رہے کہ میرا گھر نہیں جل سکتا، یہ اللہ پاک میرے گھر کو نہیں جلائے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آئے گا. تو میرے بھائیو کلمے والے یقین کیسے دلوں میں آئے گا؟ جب رات دن ہم اس کلمے کی دعوت دیں گے. تو کون کون بھائی رات دن اس کلمے کی دعوت دے گا؟ بھائی سب دعوت دیں گے نا. بھائی دعوت دینے والے کی اللہ پاک تعریف فرما رہے ہیں ومن احسن. بتاؤ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف بلائے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واتاہ کما قال. خوش و خرم رہے، تر و تازہ رہے، سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اس کو محفوظ کرے حضور تک پہنچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے، بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا بات؟ اتنے اس کے فضائل. ایک اسرائیلی روایت ہے، علماء نے تحقیق کی، اس لیے عرض کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا یا باری تعالیٰ اس آدمی کا کیا بدل ہے جو اپنے بھائی کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. تو اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے ہر کرنے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور فرمایا کہ مجھے اسے اپنی آگ سے آزاد کر دو حیات. اب آپ نے صرف کسی کو اتنا کہا کہ مرنا ہے 1 سال کی عبادت کا ثواب. میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا 1 سال کی عبادت کا ثواب. اب روزانہ اگر کم از کم 2.5 گھنٹے کی دعوت دے تو بتاؤ ہماری کتنی بڑی آخرت بنی. بھائی کم از کم 2.5 گھنٹے دعوت دینے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ ہمیں تو صبح شام دعوت دینی چاہیے. اب تو جہاں بھی جائے دعوت دینے کی نیت سے، دعوت کی نیت سے. بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ان سے فرماتے بھائی دفتر جا رہا ہوں دعوت کی نیت کرو. بھائی صاحب فرماتے کیا ہے جب حضرت میں کیسے میں تو دفتر جا رہا ہوں وہاں پر دفتر کا کام. بھائی نیت تو کرو.
اور نیت کر لیتے اور راستے میں جاتے جاتے جو لوگ ملتے ان کو دعوت دیتے جاتے تھے، جہاں موقع ملتا وہ دعوت دیتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں تو داعی بننا چاہیے۔ کیا بننا ہے بھائی؟ داعی بننا ہے۔ پھر ہمارے دلوں سے دیکھو غلط یقین نکلے گا اور صحیح یقین نکلے گا، ورنہ اگر دعوت نہیں دیں گے تو بتاؤ کیسے یقین بنے۔ اور اس وقت کے غیر مسلم بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ پچھلی صدیوں کے اندر غیر مسلم جمع ہوئی، وہ جمع ہونے کے بعد آپس میں مشورہ کریں کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہر میدان میں ہمارے اوپر غالب ہے، حالانکہ اسلحہ ہمارا زیادہ ہے، طاقت ہماری زیادہ ہے، فوجیں ہماری زیادہ ہے، پھر بھی مسلمان ہر میدان میں ہمارے اوپر غالب ہے۔ ابھی ان کا فوج پادری وہ جناب تھے، وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جیسے آج کے زمانے میں لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اور اس نے کیا کہا، یہ کوئی وجہ نہیں بلکہ اصل وجہ کیا ہے، لیس لہ ہم الدعوۃ، ان مسلمانوں کے اندر ان کا نبی دعوت کا جوہر منتقل کر کے گئے، وہ مسلمانوں میں سے ختم کر۔ جب مسلمان دعوت دینا چھوڑیں گے ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، دین پر نہیں چلے گا۔ پھر اس نے کہا میں بتاؤں یہ دعوت دینا کیسے چھوڑیں گے۔ دیکھو آج ہمارا خیال بھی نہیں جاتا، اور غیر مسلم اور باطل جناب یعنی کہاں تک پہنچو، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں بتاؤں یہ دعوت دینا کیسے چھوڑیں گے۔ اس کا طریقہ یہ کہ ان کو مال اور چیزوں میں مشغول ہو، جب یہ مال اور چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے ان سے دعوت نہیں کرنی ہے، وہ دعوت نکلے گی تو پھر کیا ہوگا، ان کا ایمان کمزور ہوگا، دین پر نہیں چل سکے گا، اللہ کی مدد کریں گے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے تم اس وقت تک اپنے رب کے راستے کے اوپر رہو گے جب تک کہ تم میں دو نشے ظاہر نہ ہونے، ایک زندگی کی محبت کا نشہ اور دوسرے جہالت کا نشہ۔ خدا تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے، لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہو جائے گی پھر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر سکو گے۔ خدا ایسے زمانے کے اندر قرآن و حدیث کے بیان کرنے والے یعنی اس کی دعوت دینے والے ان مہاجرین انصار کی طرح ہوں گے جو اول وقت میں اسلام نہیں کر رہے۔ اب دیکھو اگر دعوت دے تو کتنا اونچا مرتبہ ہے اور اگر نہ دے تو بتاؤ کتنا بڑا نقصان۔ اور میرے بھائیوں مشکات شریف کی ایک روایت کا مفہوم ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اگر تم 10ویں پر عمل نہیں کرو گے تم ہلاکت میں چلے جاؤ گے۔ آپ صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں، اگر تم 10ویں پر عمل نہیں کرو گے ہلاکت میں چلے جاؤ گے۔ بعد میں آنے والے 10ویں پر عمل کر لیں گے ان کی نجات ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دین نہیں بلکہ دین کی محنت ہے۔ دین پر تو پورے پر چلنا ہے، لیکن دین کی محنت مثال کے طور پر سال کا 10واں حصہ کیا چلتا ہے، مہینے کا 10واں حصہ کیا ہے، 3 دن، اور 24 گھنٹے کا 10واں حصہ کیا بھائی، آواز دیا بھائی 2.5 گھنٹے کے 10واں حصہ یہ کم سے کم ہے۔ اگر 2.5 گھنٹے بھی دعوت نہیں دیں گے تو بتاؤ نجات کے راستے پر کیسے ہو۔ تو بتاؤ یہ 2.5 گھنٹے دعوت دینا سب کا ضروری ہے نا۔ 2.5 گھنٹے مسجد کو دینے کو نہیں کہتے، 2.5 گھنٹے اپنی زبان سے دعوت دینے کو کہتے ہیں۔ 2.5 گھنٹے کس کو کہتے ہیں، اپنی زبان سے دعوت دیں۔ دعوت دیں گے تبھی تو ایمان بنے گا نا بھائی، اور اگر دعوت نہیں دیں گے تو بتاؤ کیسے ایمان بنے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو سب سے پہلا مشترک سنت عمل ہے وہ کون سا ہے، وہ دعوت۔ وہ کون سا ہے، وہ دعوت۔ اور دوسرا کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس تزکیے کے اندر نماز بھی داخل ہے اور اسی طریقے سے تلاوت بھی داخل ہے، تسبیحات بھی داخل ہے، نوافل بھی داخل ہے، دعائیں بھی داخل ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نماز ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روک، تو کہ نماز ہے وہ تزکیے کا ذریعہ ہے۔ اب نماز کے بنانے کے لیے 8 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نماز کے لیے کتنی صفات ہو گئی، کیونکہ نماز شاندار ہوگی تو پھر کیا ہوگا بھائی، زندگی شاندار ہوگی، اور اگر نماز نہیں بنے گی تو بتاؤ باقی چیزیں کیسے بن سکتی۔ حضرت اعلان فرماتے ہوئے میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم بشان چیز نماز ہے۔ جو نماز کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا زیادہ اہتمام کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ دین کے اور اجزاء کو زیادہ برباد کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کو بنانا، نماز شاندار بنے گی تو زندگی بنے گی، اور اگر نماز نہیں بن سکے گی تو باقی چیزیں کیسے بنے گی۔ اس لیے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، قد افلح المؤمنون،
الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومنین کامیاب ہو گیا. مومنین کی سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ خشوع خضوع والی نمازیں پڑھتے ہیں. اب خشوع خضوع والی نمازیں تو کبھی بنے گی جب نمازوں پر محنت. اس لیے میرے بھائیوں نماز کے بنانے کے لیے 8 صفات کا ہونا ضروری ہے. نماز کلمے والے یقین کے ساتھ اور نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے ہو اور نماز اللہ پاک کو راضی کرنے کے جذبے سے ہو اور نماز اللہ پاک کے دھن کے ساتھ ہو اور نماز فضائل کے استحضار کے ساتھ ہو اور نماز نفس کے مجاہدے کے ساتھ ہو اور اسی طریقے سے کمائی کی لائن کا دل علماء سے سیکھ کر اور جناب کہ وہ اس کے مطابق کہ وہ کمانا. اور پھر جو اللہ پاک نے مال دیا اس کو جو اللہ پاک نے مصارف یعنی خرچ کرنے کا طریقہ بتایا اس کے مطابق خرچ کرنا, ورنہ تو نماز نہیں بن سکے گی. اور 8واں کیا ہے کہ عصبیت کا جذبہ نہ ہو. ہم سب کے ہیں سب ہمارے ہیں, ہم رب کے ہیں رب ہمارے, ہم رب ہمارے, ہم سب کے ہیں سب ہمارے, ہم رب کے ہیں رب ہمارے. کوئی ہماری قوم نہیں, کوئی پارٹی نہیں, کوئی زبان نہیں, کوئی خاندان نہیں, کوئی علاقہ نہیں, بلکہ ہم سب کے سب ہمارے, ہم رب کے رب ہمارے. ہر مسلمان کی محبت عظمت دل کے اندر, ہر کافر کی ہمدردی خیرخواہی شفقت ہمارے دلوں کے اندر. اس لیے فرمایا کہ کافر کی ذات سے نفرت نہ ہو, کافر کے کفر سے نفرت, اس کے فعل سے نفرت کی جائے, اس کی ذات سے نفرت نہ کی جائے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اللہ پاک اسے بھی قتل دے. تو میرے بھائیو جب وہ ان صفات کے حاصل کرنے کے لیے بتاؤ محنت کرنی پڑے گی نہیں کرنی پڑے گی بھائی. بھائی کلمے والا یقین اور اخلاص کیسے بنے گا, وہ تو دعوت کے ذریعے سے ہوگا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سیکھنے کا شوق پیدا ہو, اس کے لیے کہتے ہیں فضائل کی تعلیم کیا ہے. فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں شرکت ہو, مسجدوں میں, گھروں میں, مشاغل کی جگہ پر فضائل کی تعلیم کے حلقے قائم کریں. اور انفرادی طور پر بھی فضائل کی کتابوں کو پڑھا جائے. فضائل اعمال, فضائل صدقات, ان کتابوں کو اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی پڑھنا چاہیے. کم از کم 1 گھنٹہ اس طرح ہمارا ہو جانا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا, ایک تو یہ کہ ہمارے اندر سے غلط یقین بھی نکلے گا, یعنی چیزوں شکلوں کا یقین نکلے گا, اعمال میں کامیابی بھی آتی ہے. دوسرا طبقہ ہمارے اندر دین کے سیکھنے کا شوق پیدا کرے. علماء سے جا کر دین سیکھیں گے, وہ جناب زندگی کے اندر دین آتا چلے جائے. تو اس لیے میرے بھائیوں فضائل کی تعلیم کے حلقے بھی قائم کرنا. تو اپنی مسجدوں میں, گھروں میں, مشاغل کی جگہ پر فضائل کی تعلیم کے حلقے کون کون قائم کرے گا بھائی. اور اسی طریقے سے بھی اپنے علماء سے بھی کم از کم ایک مسئلہ روزانہ سیکھیں گے نا انشاءاللہ, تاکہ ہماری زندگی دین کے مطابق ہوتی رہے. اور میرے بھائیوں اللہ پاک کی عظمت کا دھیان وہ کب ہوگا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت توجہ کے ساتھ کی جائے. قرآن کے اللہ کا کلام, قرآن کیا چیز ہے, اللہ کا کلام. اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. کون باتیں کر رہا ہے, اللہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. اب بتاؤ اگر یہ استعداد ہو جائے کہ مجھ سے اللہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کا قرآن کی تلاوت سے دل, یہ وہ کیا کہتے ہیں, دل سے ہوگا. عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جناب دیکھو بیت اللہ میں داخل ہوئے اور جناب دیکھو وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور اپنی چپلیں جناب جو ایک طرف رکھی اور جناب کو کیا کہتے ہیں دیکھو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی اور سورہ فاتحہ اور الف لام میم کو پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے, ایک ہی رکعت کے اندر پورا قرآن کر دیا. کیا ان کا شوق تھا, کیا تلاوت تھی, کیا اللہ سے شغف تھا, اور اسی سے کیا ان کی نمازیں سے سوچ تھی. اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر دیر سے تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے دیر سے آیا کہ میرا جو روزانہ تلاوت کا معمول تھا اس میں کمی رہ گئی تھی. میرے دل نے نہ چاہا کہ اس کمی کو پورا کیے بغیر کھانا. تو بتاؤ جس ذات کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ تلاوت کا ناغہ نہیں کرنا ہے تو مجھے آپ کو ناغہ کرنا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں حافظ قرآن 3 سپارے اور غیر حافظ 1 سپارہ. اور جو کیا کہتے ہیں کہ ان پڑھ اور کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن سیکھنے کی نیت کرے. کون کون نیت کرتا ہے؟ تو دیکھو پھر کیس کتنا طاقت حاصل ہوگی. اور قبر میں جائیں گے, کفن اور سینے کے درمیان کیا ہوگا بھائی, قرآن پاک. اور قیامت کے دن نبیوں سے بڑھ کر, فرشتوں سے بڑھ کر کس کی سفارش ہوگی, قرآن پاک کی سفارش ہوگی. تو اس کا ناغہ نہ
واقعہ آتا ہے نا کہ جناب جب وہ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سخت گرمی تھی، لو چل رہی تھی، گرمی کا زمانہ تھا، تو جناب دوپہر کا وقت ہو گیا تو خادموں نے جناب جو کھانا نکالا دسترخوان بچھایا اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ایک چرواہا کو دیکھا کہ بکریاں لے کر گزر رہے ہیں، تو جب گزرنے اس کو دیکھا تو کیا اس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بولے آ بھائی تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ کہنے لگے میرا تو روزہ ہے۔ اس چرواہا نے کیا جواب دیا؟ میرا روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ سخت گرمی لو چل رہی اور جناب کے روزے سے میں اتنی سخت گرمی میں روزہ رکھا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا؟ میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کیا ہے نا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ پاک جنتیوں سے فرمائیں گے کھاؤ پیو اور مزے کرو اپنا اعمال کے بدلے میں جو تم نے دیکھو دنیا کے اندر اپنے اوقات کو ضائع نہیں کیا، آج جناب ان اعمال کا بدلہ پاؤ۔ تو کہنے لگا میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کروں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا امتحان لیا اور جناب امتحان لیتے ہوئے فرمایا بھائی دیکھو کیا کہتے ہیں ہم مسافر ہیں، ایسا کرو ایک بکری تم ہمیں بیچ دو، ہم اس بکری کو ہم ذبح کریں گے اور جناب جو کیا کہتے ہیں اس کا گوشت بنائیں گے، تمہیں بھی گوشت دے دیں گے، تمہیں جناب کی افطاری کا کام آ جائے۔ تو وہ غلام کہنے لگا کہ جناب یہ بکریاں تو میرے سردار کی۔ کیا جواب دیا؟ یہ بکریاں میرے سردار کی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے امتحان لے رہے تھے، کیا کرنا بھائی سردار کو کہتے نا کہ بھیڑیا کھاوے۔ تو اس پر جناب نے وہ سر کو کیا کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے؟ کیا جواب دیا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب وہ بڑے حیران ہوئے کہ سخت گرمی لو چل رہی ہے، ایسا اللہ پاک کی ذات کا استعداد کہ جناب کیا کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے؟ اور جب آپ شہر میں پہنچے وہاں جا کر جب اس کے مالک کا پتہ معلوم کیا اور اس غلام کو بھی خریدا، بکریاں بھی خریدی، پھر اس کے پاس آئے اور کہا میں نے تجھے آزاد کیا اور یہ بکریاں بھی تجھے ہدیہ کر دی۔ کیونکہ کیسے یعنی اس قصے سے مقصود ہے کہ ایک تو یہ کہ دیکھو اس کو اللہ پاک کی عظمت کا استعداد، اللہ کی ذات کا، اللہ پاک کی عظمت کا دھیان، اور دوسرا کہ تقوی کی وجہ سے اللہ پاک نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے ان کا وہم و گمان نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اسے ہر تنگی میں سے آسانی کرے گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان نہیں۔ اللہ پاک کی عظمت کا دھیان کیسے حاصل ہوگا؟ جب تسبیحات کا اہتمام کریں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، اللہ تو ہر ایک سے پاک ہے، ناپاک کو پاک کر۔ الحمدللہ، اللہ تیرے اندر خوبیاں ہی خوبیاں، میرے اندر کمیاں ہی کمیاں، اللہ میرے اندر بھی خوبیاں پیدا کر دے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ تجھ سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیری بڑائی کی کوئی انتہا نہیں، میری چھوٹائی کی کوئی انتہا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، گناہوں سے بچ نہیں سکتا ہے تو اور نیکی کی توفیق حاصل ہو نہیں سکتی مگر تیری قوت کے ساتھ۔ اور درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھنا اور استغفار توبہ والی کیفیت کے ساتھ پچھلی زندگی کے اوپر ندامت، جو گناہ کر رہے تھے چھوڑ دیں، آئندہ کے لیے عزم کریں کہ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں۔ کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، ہر تسبیح 150 مرتبہ کر لیں، 300 ہو جائے گا، 300 کا عدد کا فرق آ جائے گا۔ یہ تسبیحات 300 مرتبہ کون کون کرے گا بھائی؟ سب کرے گا نا انشاءاللہ، تاکہ اللہ پاک کی عظمت کا دھیان حاصل ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق، چاش تفاطیر، یعنی ان نوافل کا بھی اہتمام، تاکہ ہماری نمازوں پر محنت ہوگی، نماز جاندار بنے گی اور اللہ کی ذات عالی سے فائدہ حاصل کرنے والے بنے گی۔ جیسے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرات صحابہ اپنے مسائل نمازوں کے ذریعے سے حل کرواتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گردن میں پھوڑا نکل آیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ پاک نے ان کا پھوڑا ان کے سینے میں منتقل کر دیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ پاک نے ان کا پھوڑا ان کی ایڑی میں منتقل کر دیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ پاک نے ان کا پھوڑا ان کے انگوٹھے میں منتقل کر دیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی۔ نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروایا جاتا ہے، جو اس لیے کہ نماز جاندار تھی، نماز بن گئی تھی۔ اس لیے نماز کرنے والے یقین کے ساتھ اور نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ اور نماز فضائل کے استعداد کے ساتھ اور نماز اللہ پاک کی عظمت کے دھیان کے ساتھ ہو
اور اسی طریقے سے اللہ پاک کو راضی کرنے کے جذبے سے اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ کہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا تاکہ جناب وہ کیا کہتے ہیں ہماری نماز جانتا ہو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز بنانے کے لیے 500 رکعتیں پڑھنی پڑے تو 500 رکعتیں پڑھ لو تاکہ نماز جاننا پڑے. جیسے ہم آج چیزوں دیگر چیزوں پر محنت کر رہے, بتاؤ نمازوں پر بھی محنت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ عبادتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جناب جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے اور مثلا نماز پڑھتے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین پر دھیان کہیں اور چلے گئے, اس جگہ پر نوٹ کر لیا, 2 رکعت پوری کر کے پھر پڑھتے, پھر جناب مثال کے طور پر رحمان الرحیم پر دھیان کہیں اور چلے گئے, پھر نماز پوری کر کے پھر پڑھتے. اس طرح بار نمازیں پڑھتے تھے تاکہ نماز جانتا ہو. تو اس لیے میرے بھائیوں جو وہ نمازوں کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں جیسے عرض کیا کمائی کی لائن کا دین جب علماء سے دیکھو, اگر خدا خاص ہم کمائی کی لائن کا دین علماء سے نہیں سیکھیں گے تو بتاؤ پھر ہماری کمائی کس طرح کی ہو کہ جو پیٹ میں جائے گا تو پھر جناب وہ کیا بنے گا, اور پھر کیسے جناب جب ہماری نماز بنے گی. اس لیے بہت ضروری ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ بازار میں چکر لگاتے تھے, اگر کسی تاجر نے یعنی جناب بغیر سیکھے جب وہ کاروبار شروع کرتے اس کا کاروبار بند کرواتے تھے. پھر پہلے جب مسجد میں جا کر اس کا دین سیکھو, ہمارے بازاروں کو خراب کر, ہمیں بازار کا دین سیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھو صبح صبح نکلتے ہیں مثال کے طور پر تو جناب لوگ کیا کہتے ہیں بازار کھلے ہوتے ہیں, اب 12 بجے 2 بجے 3 بجے نکلو تو جناب راستے بند ہوتے ہیں. ایک موقع کے اوپر حج کے موقع کے اوپر آپ نے فرمایا ان لوگوں کے حق میں کوئی خیر نہیں کہ جس نے لوگوں کے راستے بند کر دیے. لوگوں نے بسترے راستے میں ڈال دیے تھے تو اس پر کیا فرمایا ان لوگوں کے حق میں کوئی خیر نہیں کہ جنہوں نے راستے بند کر دیے. اب بتاؤ جو لوگوں کا چلنے کا راستہ بند کر دے تو بتاؤ ان کی کمائی کیسے ٹھیک ہو. یہ دین سیکھنے کی ضرورت ہے. ایسے کتنے مسائل ہیں جو علماء سے سیکھنے کی. اور میرے بھائیوں جو ہے وہ اب مسلمان کی عظمت محبت ہمارے دل کے اندر, مسلمان خانہ کعبہ سے زیادہ کی. آپ نے کیا فرمایا ایک کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے, تیری مٹی کتنی عمدہ ہے, تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے, لیکن مسلمان کا عزت احترام وہ تجھ سے بھی زیادہ. ساری دنیا کافروں سے بڑھتے ہیں تو ایک مسلمان کافر ہے. ایسا مسلمان جو نہ نماز پڑھتا ہو, نہ روزہ رکھتا ہو, نہ تلاوت کرتا ہو, کوئی عمل نہ کرتا ہو, بلکہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہو, اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک کی ساری کائنات کا نظام باقی رکھیں گے. تو بتاؤ جب اللہ پاک کی اتنے ذرے والے ایمان کی جب وہ کیا کہتے ہیں اللہ پاک کے اتنی قدر و عظمت ہے تو بتاؤ مجھے آپ کو مسلمان کی کتنی جناب کو کیا کہتے ہیں قدر کرنی چاہیے. لیکن میرے دیکھو بھائی آج ہم مسلمان کی غیبت کرتے ہیں, مسلمان کے خلاف بدگمانی کرتے ہیں اور تجسس اور نمک پر کیا کیا چیزیں کرتے ہیں, ہمارا کتنا نقصان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کسی بھی مسلمان سے ملنا ہو تو سب سے پہلے اس کا استحضار کرو یہ مجھ سے اچھا ہے, چاہے وہ کیسے ہی ہو. ہم نے دل میں کیا گمان کر رہے ہیں یہ مجھ سے اچھا ہے. جب ہمارا یہ گمان ہوگا اللہ ہماری محبت اس کے دل میں ڈال دے. اور اگر خدا خاصہ تو تھوڑی سی نفرت دل میں آ گئی تو بتاؤ اس کے دل میں ہماری محبت کیسے ہے. اس لیے کہتے ہیں مسلمانوں کا آپس میں ملنا یہ خوبیوں کا لین دین ہے. اس طرح ملے کہ آپ مسلمانوں کی خوبیاں حاصل کریں. اس لیے فرمایا سلام کو پھیلاؤ, لوگوں کو کھانے کھلاؤ اور نرمی کے ساتھ بات کرو, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. سلام کو پھیلاؤ, نرمی سے بات کرو, لوگوں کو کھانے کھلاؤ, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. کون کون ان تینوں چیزوں پر عمل کرے گا؟ سارے کرے گا نا انشاءاللہ. تو پھر ہماری نمازیں جاندار بنیں اور خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. گھر والوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی کا معاملہ کرنا. اگر گھر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے تو ہماری تبلیغ کیسے چلے گی؟ گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا ہے یہ بھی سنت عمل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. جیسے ہم جماعتوں میں نکل کر کپڑے دھوتے ہیں, مسجد کی صفائی کرتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں, اگر گھر والوں کے ساتھ ان چیزوں میں کوئی ہاتھ بٹاتے تو یہ اچھی بات ہے. تو کون کون اس پر عمل کرے گا؟ تو پھر دیکھو کتنی
گھر والوں کے ساتھ بھی اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہر ایک کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا معاملہ اور رشتے داروں کے ساتھ سیدھا رہنے کا معاملہ. تو میرے بھائی میں ساری صفات کروں پھر ہماری نماز جاندار کروں. اب میرے بھائیوں ہمارا یہ جو چھٹا نمبر ہے دعوت تبلیغ، اس کا مقصد کیا ہے؟ متوجہ ہے نا بھائی؟ اپنے یقین و عمل کو درست کرتے ہوئے ساری امت ساری انسانیت قیامت تک آنے والی نسلوں کا یقین و عمل درست ہو جائے. اس کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کے لیے تیار کرنا ہے. اپنے یقین و عمل کو درست کرتے ہوئے ساری امت ساری انسانیت قیامت تک آنے والی نسلوں کا یقین و عمل درست ہو جائے. تو اس کے لیے اپنے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کس کے لیے تیار کرنا ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے. کس کے لیے تیار کرنا ہے؟ دیکھو ایک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد اور ایک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت. کوئی بھی محنت مقصد نہیں ہوتی. مثال کے طور پر تجارت کی محنت کیوں کی جاتی ہے؟ اس سے مال چیزیں ملتی. بھائی زمیندار محنت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اناج غلہ ملے. تو دین کی محنت کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ دین زندہ ہو جائے. کیا زندہ ہو جائے بھائی؟ دین زندہ ہو جائے. ساری دنیا میں اللہ کا پورا دین زندہ ہو جائے. قیامت تک آنے والی نسلوں اس میں کہ دین کے بغیر کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا. بتاؤ کہ دین کے بغیر کوئی کامیاب ہو سکتا نہیں. تو یہ مقصد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد کیا ہے؟ کہ ساری دنیا میں اللہ کا پورا دین زندہ ہو جائے قیامت تک آنے والی نسل. اور محنت کیا ہے؟ حضور والی محنت کا ہو، حضور والا کام کا ہو، تبلیغ کی محنت کا ہو، تبلیغ کا کام کا ہو، تبلیغ والی محنت کا ہو، تبلیغ والا کام کا ہو. ایک کی بات وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کی، یعنی دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، اخلاق و آداب. یہ حضور والی محنت. میرے بھائی اپنے یقین و عمل کو درست کرتے ہوئے ساری امت ساری انسانیت قیامت تک آنے والی نسلوں کا یقین و عمل درست ہو جائے. اس کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا. کیا مطلب؟ یعنی ساری امت کو دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، اخلاق و آداب، خدمت اس کے لیے تیار کرنا. کیوں تیار کرنا ہے؟ کیوں تیار کرنا ہے؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے. بتاؤ بھائی حضور کے بعد کسی کو نبوت دی جائے گی بھائی؟ آواز کیا ہے؟ علماء کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور دوسرا آدمی یہ کہے کہ دلیل کیا ہے، فرمایا یہ دلیل پوچھنے والا یہ بھی کافر ہے. یہ دلیل پوچھنے والا کون ہے بھائی؟ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور آخری نبی. جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو دلیل پوچھنے کی ضرورت ہے. یہ دلیل پوچھنے والا امکان ظاہر کر رہا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہے. اس کو ختم نبوت کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ختم نبوت. اپنے یقین و عمل کو درست کرتے ہوئے ساری امت ساری انسانیت قیامت تک آنے والی نسلوں کا یقین و عمل درست ہو جائے. اس کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا. کیوں تیار کرنا ہے؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. تو جب نبوت نہیں دی جائے گی تو بتاؤ یہ کہ تو محنت کرنا کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ آواز نہیں آ رہی. یہ میری آپ کی اور ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. تو میرے بھائی آج ہم نے اس محنت کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے ان لوگ میں سے دین نکلا. حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کا نہ کرنا یعنی محنت کے اعمال کا نہ کرنا یہ ہمارا جرم عظیم. کیوں جرم عظیم ہے؟ اس لیے کہ اس محنت کے اعمال کے نہ کرنے کی وجہ سے آج ان لوگ میں سے دین نکلا اور دین کے نکلنے کی وجہ سے حالات خراب ہوئے اور غیر مسلم اسلام کامل سے رکی. تو بتاؤ یہ جرم عظیم ہے نہیں؟ آواز کیا ہے؟ تو اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے؟ تو ایک دفعہ زبان سے کہے یا اللہ میری تو. اب آج کے بعد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد میرا مقصد ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میری محنت ہے. حضور والا مقصد میرا مقصد اور حضور والی محنت میری محنت.
تو حضور والی محنت میری محنت ہے، تو اس کے لیے بتاؤ ہمیں کچھ نظم بنانا پڑے گا نہیں بنانا پڑے گا؟ آسان سی ترتیب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہر ساتھی حضور والی محنت کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ چلو بھائی 8 گھنٹے کاروبار کرنے میں کوئی منع نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے علماء سے سیکھیں۔ میں 8 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے جب وہ کاروبار 6 گھنٹے آرام کے لیے نکال دو، 2 گھنٹے 2 روپیہ کے، 8 اور 8 کتنے ہو گئے بھی؟ 16 گھنٹے۔ باقی جو 8 گھنٹے اس میں اعمال کی ترتیب بنا لی۔ بھائی مثال کے طور پر 5 نمازیں تو سب پڑھتے ہیں نا بھائی 5 نمازیں تہجد اشراق چاشت و باقی یہ نوافل پر کم از کم ان میں 2.5 گھنٹے لگا لیں۔ کتنے لگا لیں؟ 2.5 گھنٹے نمازوں پر محنت، اور 2.5 گھنٹے جب وہ دعوت کے لیے، 2.5 اور 2.5 کتنے ہو گئے بھائی؟ 5 گھنٹے۔ 1 گھنٹہ تلاوت تسبیحات کا کتنے ہو گئے بھائی؟ اور 1 گھنٹہ فضائل کی تعلیم کا، مسجد کی، گھر کی، مشاغل کی جگہ پر ملا کر 1 گھنٹے کر دو، کتنے ہو گئے؟ 7 گھنٹے۔ آدھا گھنٹہ دعا کے لیے نکالو، کتنے ہو گئے؟ 7.5۔ اور آدھا گھنٹہ جب اس میں مسجد کا مشورہ ہے، وقت بچتا ہے، جب وہ آدمی سے کوئی مسئلہ سیکھ لو، کوئی بیمار ہو اس کی عادت کر لو، تو 8 گھنٹے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اب دیکھو اس میں سے کچھ اعمال کو آپ ضابط کریے نا، آپ تلاوت بھی کرتے ہوں گے، تسبیحات بھی کرتے ہوں گے، اور اسی طریقے سے آپ تعلیم میں بیٹھتے ہو اور بہت سے اعمال کرتے ہوں گے۔ جن اعمال کی کمی ہے اس کو پورا کر لیں، دعوت کی کمی ہے تو اس کو پورا کر لیں، تعلیم کی کمی ہے اس کو پورا کر لیں، دعا کی کمی ہے اس کو پورا کر لیں۔ جن اعمال کی کمی ہے اس کو پورا کر لیں تو آپ اللہ کی نظر میں تبلیغ والے بن جائیں گے۔ کس کی نظر میں تبلیغ والے بن جائیں گے بھائی؟ کون کون اللہ کی نظر میں تبلیغ والا بننا چاہتے ہیں؟ وہ کب ہوگا؟ جب ہم اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، ان اعمال کا اہتمام کریں گے۔ یہ جو ہمارے مسجد کے 5 کام ہیں، یہ بھی ان اعمال پر لانے کے لیے، کہ امت کا ہر فرد ان اعمال کے اوپر آئے۔ مذکورات کے لیے عمومی گشت، لیکن آپ مخالف بیرونی گشت نہیں، لیکن یہ اعمال مذکورات کے لیے بھی، یہ اعمال سب کے لیے، کوئی ان سے مستثنا نہیں۔ جب انبیاء علیہ السلام یہ اعمال کیا کرتے تھے تو بتاؤ مجھے آپ کو بھی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا انسان ہے، مثال کے طور پر کسی عمل میں رات دیر ہو گئی نہیں کر سکے، تو علماء نے یہاں تک گنجائش کی ہے کہ اگلے دن زوال سے پہلے کر لو، پچھلے دن کا عمل شمار ہو جائے۔ مثال کے طور پر تلاوت میں کمی رہ گئی، تسبیحات میں کمی رہ گئی، دعوت میں کمی رہ گئی، اگلے دن زوال سے پہلے کر لو، پچھلے دن کا عمل شمار ہو جائے، تو پھر تو شادی کر لیں گے نا بھائی۔ لیکن مجاہدہ کامل کیا ہے کہ اپنے وقت پر کرو، اور اگر خدا خاص اگلے دن زوال سے پہلے بھی نہیں کر سکا تو پھر کہتے ہیں اپنے نفس کو سزا دیں۔ پھر کیا کریں؟ نفس کو سزا دیں کہ جناب جب وہ کیا کہتے ہیں، آج میں جب وہ یعنی دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے کل کی اور آج کی تلاوت پوری کروں، آج میں ناشتہ نہیں کروں گا، پہلے کل کی اور آج کی دعوت پوری کروں۔ جب اس طرح نفس کو سزا دیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی عمل نہیں چھوٹے گا۔ تو کون کون اپنے نفس کو سزا دے گا؟ کئی اعمال وہ کرے گا، اللہ اسے صفات دے گی، اور صفات کی وجہ سے اللہ پاک کیا قیمت رکھتی ہے۔ خالی وہ کرے اس کی کوئی قیمت نہیں، اس میں پانی بھر دو اس کی قیمت بڑھ جائے گی، پانی نکال کر دودھ بھرو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی، دودھ نکال کر شہد بھرو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی، اور جناب جب چاندی بھرو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی، سونا بھرو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی۔ ایسے ہی جتنا ہمارے اندر صفات پیدا ہوگی اللہ کیا قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے حضرات صحابہ کی قیمت صفات کی وجہ سے بڑھ گئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد 5 سال زندہ رہے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ پاک عرش ہل گئے اور 70,000 فرشتے اللہ پاک نے ان کے اعزاز میں اتارے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پنجوں پہ ان کے بل چلنا پڑا ہے۔ اور اتنے فرشتے آئے تھے کہ جب آپ ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو جو کیا کہتے ہیں فرشتے بڑھ گئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد 5 سال زندہ رہے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ پاک عرش ہل گئے اور 70,000 فرشتے اللہ پاک نے ان کے اعزاز میں اتارے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پنجوں پہ ان کے بل چلنا پڑا ہے۔ اور اتنے فرشتے آئے تھے کہ جب آپ ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو جو کیا کہتے ہیں فرشتے موجود تھے، ایک فرشتے نے پر سے بیٹھے تو آپ کو بیٹھنے کی جگہ ملی۔ تو میرے بھائی دیکھو صفات پیدا کی تو اللہ کیا کتنی قیمت پڑے۔ تو صفات پیدا ہوگی نبیوں والی محنت کے اعمال کے ذریعے سے۔ صفات کس کے ذریعے سے پیدا ہوگی بھائی؟ نبیوں والی محنت کے اعمال، نبیوں والی محنت کے اعمال جو آپ سے عرض کی ان اعمال کے ذریعے سے اللہ صفات دے گا۔ تو بھائی ان اعمال کو کریں گے چاہے جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، اللہ پاک انشاءاللہ دنیا بھر میں دے دے گا، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں نہ میں صورتوں کو دیکھتا ہوں نہ مالوں کو دیکھتا ہوں، میں کس کو دیکھتا ہوں؟ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہوں۔ اعمال پر اللہ پاک ساری دنیا میں لے کر جائے۔ تو بتاؤ بھی اعمال کرنے کے لیے کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت ہے بھائی؟ تو
کہ ان اعمال کو روزانہ کرنا ہے، کبھی کبھی کرنا ہے بھائی، کبھی ان اعمال کو خود ہی کرنا ہے یا ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس پر لانا ہے بھائی؟ تو ساری دنیا میں جانے کی کس کس کی نیت ہے؟ تو ساری دنیا میں جانے کی چابی کیا ہے؟ 4 مہینے. 4 مہینے لگے تو ساری دنیا میں جا سکیں گے، اور اگر 4 مہینے نہیں لگے تو بتاؤ ساری دنیا میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ شب جمعہ نقد تشکیل کریے. جو کیا کہتے ہیں، جب جن کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، 4 مہینے کے لیے کون کون دیا؟ صرف آپ کو اشارہ کر دو، لفظ پر کھڑے ہو کر دکھاؤ. ہاں بھائی، 4 مہینے کے لیے کون کون نقد تیار ہے؟ سب تیار ہے نا انشاءاللہ. اور ہر سال 4 مہینے، ہر مہینے 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے، اس کے لیے کون کون نیت کرتا ہے؟ اور ساتھ میں سارے تقاضوں کے اوپر لگنے چاہیے نا بھائی. اللہ کے راستے کا ایک دن گھنٹہ 1000 دنوں سے زیادہ بہتر ہے. ایک نماز 49 کروڑ نمازوں کے برابر. اور بیت اللہ میں شب قدر کی رات کو حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرے، اس سے بہتر ہے تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں لگا. لیکن میرے بھائی، ہماری ذمہ داری ہے